خوش آمدید اس نئے تفصیلی جائزے میں۔ آج کا ہمارا موضوع واقعی بہت گہرا ہے اور ہماری روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم قرآن کریم کے چوتھے پارے یعنی لن تنالو پر مبنی کچھ انتہائی اہم نوٹس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو صدیوں پرانی مقدس تعلیمات ہیں، یہ کس طرح آج کی اس مصروف زندگی کے لیے ایک بہترین عملی مشعل راہ بن سکتی ہیں، اور ہم خاص طور پر ان کے عملی نکات پر توجہ دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ان پر اصل میں عمل کیسے کیا جائے۔ تو چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا سب سے پہلا نقطہ ہی دراصل سوچ کے دھارے بدل دیتا ہے۔ عام طور پر نیکی کو صرف چند مخصوص رسموں یا عبادات تک محدود سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن لن تنالو کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک اصل نیکی یا تقوی کا اعلیٰ درجہ نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی مخلوق پر خرچ نہ کرے۔ جی، چاہے وہ کسی انسان کا قیمتی وقت ہو، محنت سے کمایا گیا مال ہو یا کوئی خاص ہنر۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انسان کو اصل نیکی کے لیے در حقیقت اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ محض الماری سے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے نکال کر دے دینے کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ بلکہ یہ اپنی وہ پسندیدہ جیکٹ یا وہ قیمتی چیز دینے کے بارے میں ہے جسے انسان خود استعمال کرنا چاہتا ہو۔ واہ! جب کوئی شخص وہ چیز قربان کرتا ہے جس سے اس سے خود بھی شدید لگاؤ ہو تو اس کے اندر کی خود غرضی ٹوٹتی ہے اور دوسروں کے لیے سچی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہیں سے ایک اور زاویہ بھی کھلتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچتا ہے تو معاشرے میں جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ذرائع میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا جو عملی نقطہ پیش کیا گیا ہے وہ کمال کا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ اصول آج کے دور میں کتنا اہم ہے۔ مذہبی، گروہی یا لسانی اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے مشترکہ بنیادوں پر متحد رہنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا خیر امت ہونے کا شاندار تصور بھی سامنے آتا ہے۔ نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا کوئی ایسا کام نہیں جسے صرف علماء تک محدود کر دیا جائے۔ جی، یہ ہر اس فرد کی اخلاقی اور عملی ذمہ داری ہے جو اس معاشرے کا حصہ ہے۔ یہ ایک متحرک کردار کی مانگ کرتا ہے، خاموش تماشائی بننے کی نہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اجتماعی ذمہ داری اور اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب ایک معاشرہ اپنا ڈسپلین کھو دیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسی حوالے سے غزوہ احد کے واقعے کو ایک بہترین کیس سٹڈی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ محض مال کی محبت اور نظم و ضبط کی معمولی سی کمی کس طرح ایک جیتی ہوئی بازی کو پلٹ سکتی ہے۔ درست فرمایا، اور غزوہ احد کا یہ سبق آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ مشکل حالات میں گھبرانے یا ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے انسان کو اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ڈسپلن کے ساتھ محنت جاری رکھنی چاہیے۔ اور جب ذاتی فائدے اور مال کی بات آتی ہے تو معاشی معاملات پر بھی نہایت زبردست عملی نکات سامنے آتے ہیں۔ خاص طور پر معاشی پاکیزگی پر بہت زور ہے، جس میں سود یعنی ربا سے سختی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سود بظاہر مال کو تیزی سے بڑھاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ معاشی نظام کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جی بالکل، اور اس حوالے سے ایک بہت ہی سنہرا اصول دیا گیا ہے کہ تھوڑا حلال مال زیادہ حرام سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ حرام یا سود پر مبنی مال معاشرے سے برکت اور ہمدردی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر جب ہم سورہ نساء کے حصے کی طرف آتے ہیں تو اس معاشی انصاف کا دائرہ مزید وسیع ہو جاتا ہے۔ یہاں کمزور طبقوں کے حقوق کے تحفظ پر تفصیلی زور دیا گیا ہے، خاص طور پر یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا تاکہ کوئی طاقتور کسی بے بس کے مال پر قبضہ نہ کر لے۔ اور اسی طرح وراثت کی تقسیم میں خواتین کو ان کا مقررہ حق دینا۔ آج بھی بہت سے معاشروں میں خواتین کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے، لیکن ان تعلیمات نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں، ان کا بنیادی حق ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ نکالیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ جی، یہ مالی قربانی، اتحاد، ڈسپلن اور کمزوروں کے حقوق پر مبنی ایک مکمل عملی اور معاشرتی نظام ہے۔ یہ ہمیں قدم قدم پر بتاتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں ایک بہتر انسان اور ایک بہتر معاشرہ کیسے تشکیل دیا جائے۔ بجا فرمایا۔
اور اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گی جس پر سوچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی بتائیے۔ معاشی اور معاشرتی عدل پر جتنا زور ان تعلیمات میں دیا گیا ہے، جیسے سود کے بغیر معیشت کا قیام اور خواتین کو وراثت کا حق دینا، اگر آج کا معاشرہ واقعی ان چند اصولوں کو پوری طرح نافذ کر لے تو کیا اس سے عالمی سطح پر موجود معاشی عدم مساوات کا نقشہ ہمیشہ کے لیے نہیں بدل جائے گا؟